تاریخ میں نا کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ سلجھنے کے بجائے اور گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ اچھا، کیا ہو جب ایک قاتل صرف جان نہ لے بلکہ پورے ملک کے ذہنوں کے ساتھ کھیلے؟ آئیے آج ہم ایک ایسے ہی انسلجھے باب کو کھولتے ہیں، زوڈیاک کلر کی کہانی۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے 1960 کی دہائی کے آخر میں سان فرانسسکو کی دھند بھری گلیاں سے۔ یہ وہ دور تھا جسے محبت اور امن کا دور کہا جاتا تھا، لیکن اسی فضا میں ایک انجانا اور بے رحم خوف اپنی جڑیں پھیلا رہا تھا۔ لیکن یہ صرف چند قتلوں کا خوف نہیں تھا، نہیں، یہ ایک ایسی دہشت تھی جس نے لوگوں کی روح تک کو چھو لیا تھا، ایک ایسا ڈر جو آدھی صدی گزرنے کے بعد بھی آج تک لوگوں کے ذہنوں سے مٹ نہیں سکا۔ تو آخر اس خوف کی وجہ کیا تھی؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ زوڈیاک کلر کوئی عام سیریل کلر نہیں تھا، وہ ایک اداکار تھا اور اس کا سٹیج پورا شہر تھا۔ وہ قتل کرنے سے زیادہ لوگوں کے ذہنوں سے کھیلنے کا شوقین تھا۔ سب کچھ 1968 کی ایک سرد اور تاریک رات کو شروع ہوا۔ ایک نوجوان جوڑا جو تنہائی میں کچھ لمحے گزار رہا تھا، ایک نامعلوم حملے کا شکار ہوا، اور یہ تو بس شروعات تھی۔ آنے والے مہینوں میں یہ دہشت پارکوں اور جھیلوں کے کناروں تک پھیل گئی۔ وہ جگہیں جہاں لوگ سکون ڈھونڈنے جاتے تھے، اب وہاں خوف کا راج تھا۔ لیکن صرف قتل کرنا ہی کافی نہیں تھا، زوڈیاک کو شہرت چاہیے تھی، اور یہی وہ چیز ہے جو اس کیس کو تاریخ کے باقی جرائم سے بالکل الگ کر دیتی ہے۔ وہ اندھیرے میں چھپنے والا قاتل نہیں تھا، وہ روشنی میں آ کر قانون اور میڈیا دونوں کو للکار رہا تھا۔ اس نے خود کو ایک پہچان دی۔ اخباروں کو بھیجے گئے ایک خط کے پہلے الفاظ تھے "دس از دا زوڈیاک اسپیکنگ"، اور بس تاریخ کے سب سے بدنام قاتلوں میں سے ایک کا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، ایک ایسا نام جو اس کے غرور اور بے خوفی کی علامت تھا۔ یہ خطوط اس کے ہتھیار بن گئے۔ ان میں وہ اپنے جرائم کی ایسی تفصیلات بتاتا جو صرف قاتل ہی جان سکتا تھا، پولیس کا مذاق اڑاتا اور دھمکی دیتا کہ اگر اس کے خط نہ چھپے تو شہر میں خون کی ندیاں بہا دے گا۔ اور اس سب کے اوپر اس نے ایک اور کھیل کھیلا، اس نے اپنے پیغامات کو خفیہ کوڈز یعنی سائفرز میں چھپا دیا، اور یہی خفیہ کوڈز اس کیس کی پہچان بن گئے۔ یہ صرف خط نہیں تھے، یہ ایک کھلا چیلنج تھا، ایک ایسی پہیلی جسے حل کرنے کے لیے صرف پولیس ہی نہیں بلکہ پورا ملک بے چین ہو گیا۔ لیکن یہاں ایک عجیب ٹویسٹ ہے۔ اس کا سب سے مشکل کوڈ کسی ایجنٹ نے نہیں بلکہ ایک اسکول ٹیچر اور ان کی بیوی نے مل کر حل کر لیا۔ لیکن دوسری طرف اس کوڈ میں قاتل کے بارے میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے مزید دھمکیوں کے۔ اس نے اس کیس کو ایک ایسی بھول بھلیا بنا دیا جہاں ہر راستہ بند گلی میں جا کر ختم ہو رہا تھا۔ تو جب قاتل میڈیا میں اپنا کھیل کھیل رہا تھا، قانون کے رکھوالے کیا کر رہے تھے؟ وہ تاریخ کی سب سے بڑی تحقیقات میں سے ایک شروع کر چکے تھے، لیکن ہر قدم پر انہیں ناکامی کا سامنا تھا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آپ سمجھ لیں زمین آسمان ایک کر دیا۔ ہزاروں مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ ہوئی، فورینزک ثبوتوں کا باریک بینی سے تجزیہ کیا گیا اور بہترین لکھائی کے ماہرین کی مدد لی گئی۔ لیکن زوڈیاک ہمیشہ ان سے ایک قدم آگے رہا، جیسے وہ ان کے ہر اقدام کو پہلے سے ہی جانتا۔ ان تمام کوششوں کا نتیجہ کچھ بھی نہیں، کوئی سراغ نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی شناخت نہیں۔ قاتل جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ اگر پولیس کے پاس کچھ نہیں تھا تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے، آخر قاتل تھا کون؟ سالوں کے دوران شک کی سوئی کئی لوگوں کی طرف گھومی، لیکن کوئی بھی شک کبھی ثبوت میں تبدیل نہ ہو سکا۔ ان میں سب سے مشہور نام آرتھر لی ایلن کا تھا۔ اس کے خلاف بہت کچھ تھا، گھڑی، جوتے، مشکوک بیانات، سب کچھ، لیکن یہ سب صرف حالات پر مبنی ثبوت تھے۔ کوئی ایک بھی ٹھوس ثبوت ایسا نہیں تھا جو اسے قاتل ثابت کر کے اس کیس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا۔ اور یہی اس کیس کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ زوڈیاک کلر تاریخ کا وہ بھوت بن گیا جس نے سرے عام قتل کیے، پورے نظام کا مذاق اڑایا اور پھر ایسے غائب ہو گیا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ 50 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، قاتل تو غائب ہو گیا، لیکن اس کی چھوڑی ہوئی میراث آج بھی زندہ ہے، ایسے سوالات کی شکل میں جن کے جواب شاید کبھی نہ ملیں۔ آج 50 سال بعد اس کی قسمت کے بارے میں صرف تھیوریز ہی باقی ہیں۔ کچھ کا ماننا ہے کہ زوڈیاک شاید مر چکا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ اتنا چالاک تھا کہ اسے پکڑنا ناممکن تھا، جبکہ ایک پریشان کن خیال یہ بھی ہے کہ اس کا نام آج بھی کسی پرانی دھول بھری فائل میں کہیں چھپا ہوا ہے۔
लेकिन इन थियरीज से भी बड़े वो सवालात हैं जो आज भी हमें सोने नहीं देते। पहला सवाल, क्या ज़ोडियाक वाकई सिर्फ एक शख्स था, या ये सब कुछ सिर्फ एक सोचा समझा खेल था? और आखिर में सबसे परेशान कुन सवाल, क्या वो कातिल हमारे ही दरमियान छुपा हुआ था, या शायद आज भी है? ज़ोडियाक किलर ने सिर्फ जान ही नहीं ली, इसने अपने पीछे ऐसे सवालात छोड़ दिए हैं जो आज भी जिंदा हैं और शायद हमेशा जिंदा रहेंगे।